بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اور بہت درود جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء کی بارگاہ بیکسمانہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد ارباب المدانش میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العالمین اس میں ہمیں کچھ نصیحت فرما رہا ہے. اپنے نبی کے ذریعے ہم تک جو پیغام پہنچا وہ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. یہ ایک کہہ لیجئے کہ وظیفہ تنگ دستی دور کرنے کا. آج ہر کوئی تنگ دست ہے اور تنگ دستی کا رونا روتا ہے. اس کے لیے ایک وظیفہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ فرمان اس کا ہے، اسی کی طرف سے، اس کے بندوں کی طرف. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور زیادہ دوں گا. میں یہاں پہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا سامل بھائی کو، اور یہ قابل تحسین ہے ان کا یہ عمل. آج اس پرفتن دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو، اس کی رحمت کو اور
اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمت پر، اس کی رحمت پر شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ شکر کا ایک طریقہ ہے. شکر کے کئی انداز ہیں، شکر کے مختلف انداز ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بزرگان دین نے اور علماء مفسرین نے جو بیان فرمایا ہے کہ شکر کا انداز جو ہے وہ یہ ہے، شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو ہیں ان کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا جائے. اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور ان کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا جائے. اور یہ بھی دوسری جگہ پر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو فرمایا کہ اس کا خوب چرچا کرو. اور یہ نعمت ہے، نعمت ملی ہے، خوشی ملی ہے، تو اس کا چرچا کرنا ہے، خوشی منانی ہے. میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ خوشی کے کئی انداز ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے خوشی منانے کا. لیکن اس میں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کہیں ہمارا یہ عمل شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی نہ کی جائے، تبھی یہ ہمارا عمل جو ہے یہ شکر گزاری میں شمار ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم، جیسا کہ قبلہ نے بیان فرمایا تھا کہ حدیث پاک بھی ہے، فرمایا کہ دو آوازیں جو ہیں دنیا و آخرت میں ان پر لعنت فرمائی ہے. اللہ کریم نے دنیا و آخرت میں ان پر لعنت ہے. دو آوازیں ایسی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ خوشی کے وقت ناچ گانا اور باجے کی آواز جو ہے، اور غمی کے وقت چلانا، غم کے وقت چلانا. خوشی زیادہ مل جاتی ہے، خوشی مل جائے تو پھر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. انتہا درجے کی خوشی میں ہم، اللہ رب العالمین نے کچھ باؤنڈریز، کچھ حدود مقرر کی ہیں کہ اس کے اندر اندر رہا جائے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، خوشی منانا کر سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے، کہیں پر بھی منع نہیں کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ جو اس میں خرافات کی جاتی ہیں اس سے منع کیا گیا. خوشی آپ کریں، منا سکتے ہیں، خوشی کریں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ یار یہ کوئی عمل ہمارا ایسا نہ ہو کہ جو اللہ رب العالمین کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے. ہاں جی، اس کی نعمت کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ اس نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے. تو شکر کا یہ انداز تو نہیں ہے کہ اس کو ناراض کیا جائے، معاذ اللہ، اس کو تو راضی کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز، نعمت، کوئی اور کوئی بندہ تحفہ دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ اس کو ناراض کرتے ہیں؟ ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ اس نے ہمیں تحفہ دیا. یہ کوئی نعمت سے نوازا جاتا ہے بندہ. کوئی باس کی طرف سے آپ کو کوئی بونس مل گیا یا اور کوئی آپ کی ترقی ہو گئی، تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے شکر والے کاموں میں ہی اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، نہ کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے اس کی ناراضی کا سبب بن جائے. تو فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. ناشکری کیا ہے؟ کہ نافرمانی والے کام کیے جائیں. نافرمانی والے کام کرنا یہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری ہے اس کی، کہ اس نے ایک نعمت سے نوازا ہو تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں شکر ادا کرنا. اور اس مبارک موقع پر ماشاءاللہ یہ بھی حدیث پاک کے مصداق ہے کہ فرمایا کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، اور اس کو جو میری سنت کو اپناتا ہے، فرمایا کہ اس کو میں نکاح کرو اور میں کل قیامت کے دن دیگر امتوں پر یہ فخر محسوس کروں گا کہ میری امت جو ہے یہ زیادہ ہو. نیت المؤمن خیر من عملی، فرمایا کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر. ابھی عمل کیا نہیں ہے لیکن اس نے نیت، ایک اچھی نیت کر لی ہے، اور اس میں جو نیت کی گئی کہ یار ایک تو یہ کہ سنت ادا کریں گے، نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے اس کو زندہ کر رہے ہیں، اور دوسرا ہے کہ حصول اولاد کے لیے، اور اس میں آپ علیہ السلام نے فخر، باعث فخر ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور جو میری سنت پر عمل کرنے والے ہیں کل قیامت کے دن میں ان پر فخر کروں گا. تو یہ فخر اسی پر کیا جاتا ہے کہ جس پر مان ہوتا ہے، اس پر فخر کیا جاتا ہے، اس نے اچھا عمل کیا. اور ہمیں یہ
ایک مبارک عمل کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی سنت کو اپنا رہے ہیں، تو اس میں کوشش یہ کی جائے اور شکریہ ادا کیا جائے نوافل کے ذریعے سے، نوافل پڑھی جائیں، نماز پڑھی جائے، اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ شکر ادا کیا جائے، دعا و مناجات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو کر اس سے بخشش طلب کی جائے، اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم شکر ادا کریں گے تو مزید اور نعمتوں سے اللہ پاک ہمیں نوازے گا۔ تو اگر ناشکری کریں گے تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی بنتے ہی نہیں ہے کہ وہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مبارک عمل ہے کہ یہ کر رہے ہیں، اللہ کریم ہماری دعا ہے کہ ان کی شادی خانہ آبادی بنائے، اور یہ جو دو خاندان ایک ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان کے آپس میں محبت پیدا فرمائے، آپس میں اتفاق و اتحاد ان دونوں خاندان کے درمیان رہے، اور اگر کہیں معاملات کچھ اونچ نیچ آ جاتی ہے تو اس میں درگزر کا پہلو جو ہے یہ رکھا جائے، ایک دوسرے کی غلطی جو ہے کوتاہی ان کو معاف کیا جائے، اور انا یا یہ چیز جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اپنے اندر کہ ایک دوسرا شخص جو ہے وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس جب آ رہے ہیں تو پھر ان کا بھی عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا جائے، یہ لازم ہے۔ اور کچھ ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، کچھ اپنے بھی ہیں، اور والدین کے حقوق بھی ہیں، تو ان سب کو بڑے احسن انداز سے گزارا جائے تو انشاءاللہ یہ زندگی آپ کی خوشیوں میں بہار ہوگی، اور ادھر ہی آپ جنت کی بہاریں لوٹیں گے۔